پورے واقعات میں نے چھوڑ دیے، ورنہ 5 دن صرف ٹاپی کی عورت رکھ کے پڑھوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا زیادہ۔ نور اللہ شوسوی کے بعد آج کے دور کا بتاؤ شیخ مولا، ہم سب کو مولا مشکل کشا کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف۔ اتنے آہستہ آمین میں جاؤ گے؟ زیارت میرے مولا کی زیارت نصیب ہونے کے لیے باواز بلند سروات پڑے۔ مولا کے روزے میں جو مین گنبد ہے گولڈن ٹوم ہے مولا کا، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد سے جلد پہنچائے، اور جو زیارت کو گئے اللہ ان کی زیارت کو قبول کر لے۔ جیسی میرے مولا کے روزے میں انٹر، کیا شان ہے میرے مولا کی، ان کی تو شان ہی شان ہے۔ جیسی انٹر ہوتے ہیں بڑا گولڈن ٹوم ہے مولا کا ایسا، اور ادھر ایک مینار ہے، ادھر ایک، اس سے پہلے صحن ہے، صحن سے پہلے ایک دروازہ ہے، اس مین ڈور میں جیسے یہ بارگاہ میں انٹر ہو رہے، بارگاہ یہاں ہے، یہ صحن ہے، وہ جو مین ڈور ہے نا وہاں پہ، یہ مین ہے بٹ لیکن وہ پہلا دروازہ۔ جیسے پہلے دروازے میں انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ، ہاں نو سوری لیفٹ سائڈ پہ گنبد کے اندر، وہ گنبد دروازے کے اندر نیچے ایک عالم دین کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ عالم دین کی تصویر ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جو بولنا تھا بول دیا ہمیں۔ بعض وقت داڑھی چھوڑنا چاہتا مرد، لیکن کسی کا پریشر ہوتا تو کاٹ لیتا۔ لکھنؤ کی عورتوں کا پریشر نہیں، میں ایک بات بول رہا، چھوڑنا چاہتا لیکن بولتا مولانا واٹ ٹو ڈو، آئی ایم گیٹنگ ریئلی بگ پریشر۔ اس نے کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یو، اب ختم، پریشر پڑتا ہے تو چھوڑ دیا۔ تو بابا ان کے پریشر میں مولا کا پریشر چھوڑ دیا، مولا کا ڈر نہیں، ان کا ڈر ہے۔ تو اتنی بڑی داڑھی، خوبصورت، یہ 150 سال پرانی قلمی تصویر ہے۔ یہ کون ہے پتہ ہے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری۔ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے دوستو، اتنی بڑی ہستی ہے، اپنی نماز شب میں اس بندے کا نام لیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ امام ان کے سامنے آ کے بیٹھا، مذاق ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے امام کو، یہ نجف اشرف میں درس دے رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے درس دے رہے، شاید میں آج 10 منٹ زیادہ پڑھی لوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد مجھے ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا، بول رہے تھے میسم صاحب کہ بھائی 1 گھنٹہ، میں ان کے سامنے 10 منٹ زیادہ مانگ رہا، میں کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹاپک اتنی بڑی لے لیا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف میں درس دے رہے، پورے طلباء بیٹھے ہوئے سامنے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ ایک شخصیت ان کی محفل میں انٹر ہوئی، اس شخصیت کا روب و دبدبہ، شان و شوکت اتنی تھی، مجمع خود بخود اٹھ گیا، وہ سیدھا آیا آ کے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ امیجن کریں نیچے آ کے بیٹھ گئے، اور یہ ممبر پہ کہا السلام علیکم شیخ، انہوں نے جواب دیا علیکم السلام، پورا مجمع اس شخصیت کو دیکھ رہا ہے۔ کہا شیخ یہ بتاؤ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے، مسخ سمجھتے انہیں، مسخ جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے، انہیں بدل جانا، پتھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس عورت کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ تو شیخ نے ان کو دیکھا، دیکھے گا مسخ کس میں ہوا ہے، جانور میں یا پتھر میں؟ تو کہا کیوں، کیا جانور اور پتھر کا مسئلہ الگ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا جانور میں اگر مسخ ہوا ہے تو اللہ جانور میں اور انسان میں ایک چیز کا فرق ہے صرف، جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، انسان کو عقل دی ہے۔ اگر کوئی شخص جانور میں بدل جائے، کوئی مرد جانور میں بدل جائے، تو وہ عورت، اس کی وائف جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، یہ شیخ بتا رہے، اس کی بیوی جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی عورت کا شوہر دیوانہ ہو جائے، کریزی ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس عورت کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ شادی نہیں رہتی، بلکہ وہ طلاق کا عدہ لے اور دوسرا نکاح کر لے، اس لیے کہ شوہر کنفرم دیوانہ ہو گیا۔ تو عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے اسلام کے اوپر۔ تو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اور وہ شخص جانور میں مسخ ہوا ہے
تو جانور میں اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، جانور کو عقل نہیں دی. کبھی کبھی ہم جانور کے ویسے بھی ہو جاتے، یہاں والے نہیں ہوتے، جانور کی طرح ہو جاتے. تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کر لے گی. اور اگر پتھر میں وہ مسخ ہوا ہے تو پتھر کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ میت اور پتھر برابر ہے. اگر پتھر میں ہوا ہے تو بیوہ کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اس کے بعد شیخ نے دو مسئلے بتا کے ان کو دیکھ کے کہا لیکن سنیے آج کے زمانے میں کوئی مس نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا گناہ کم ہو گئے؟ انہوں نے کہا گناہ کم نہیں ہوئے، لیکن اللہ کہہ رہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا لیکن محمد رسول تو ختم ہو گئے، شہید ہو گئے. تو کہا لیکن ان کا بیٹا تو موجود ہے، امام تو موجود ہے. بس یہ کہا وہ اٹھ کے کہا شیخ صحیح معنی میں مجتہد تو ہے، واللہ مجتہد. بس بولنا تھا، پورا مجمع چوکا، یہ کون ہے؟ تو بعد میں پتا چلا فرزند زہرا تھا. فرزند امام خود تھے. تو ان کی ماں کے پاس عورتیں گئی، جا کے کہا کہ کتنا بڑا تمہارے بیٹے کو رتبہ ملا ہے، کیا ہستی ہے تمہارا بیٹا، تم کو خوشی ہوئی؟ ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہے. ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں، کبھی حسد نہیں کرنا، یاد رکھو. حسد ایک بیماری ہے، کینسر ہے کہ ایک مومن کو اگر کچھ مل رہا نا لکھنؤ میں تو خوش ہو، دعا کرو اس کو اور دے. یہ مت بولو یار اس کے پاس آ رہا کہاں سے، یہ کبھی نہیں بولنا، بلکہ دعا دو، ہمیشہ دعا دو. خوش ہو کہ ایک مومن ہمارا بھائی تو آگے بڑھا، ایک ہماری بہن تو آگے بڑھی. یہ بیٹھ کے مت بولو کہ فوراً ٹیلی فون کر کے ارے سنا اس کے پاس اتنا آ گیا، کہاں سے آیا ہوگا، وہاں سے آیا ہوگا، وہاں سے آیا ہوگا. یہ قیاس ابو حنیفہ نے کیا تھا، آپ کا کام نہیں ہے. کبھی نہیں کرنا، گناہ ہے. وہ کرنے والا، قیاس کرنے والا، بہتان ماننے والا کبھی لبیک یا مہدی نہیں بول سکتا. ان چیزوں کو سب کو چھوڑنا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. اس کے بعد عورتوں نے، ان کی ماں نے کہا کہ اگر میں ڈیٹیل میں بتاؤں کہ میں نے اس بچے کی پرورش کیسے کی تو تم کو یقین نہیں آئے گا. میں ایک جملہ بولتی کہ میں نے اس بچے کو کبھی بھی رزق حرام کا ایک دانہ، ایک خطرہ نہیں دیا. کتنی خاموشی سے سنانی آپ. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ رزق حلال. میں اتنا سٹریس کر رہا رزق حلال پہ، اتنا زور دے رہا. کیوں دے رہا؟ ہم کو لبیک جس زبان سے بولنا ہے نا، اس زبان پہ کوئی دانہ، کوئی قطرہ پانی کا حرام کا نہ ہو. چیک کرو، چیک یور سیلف. کام میں نے کبھی نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام آنکھ کے سند دے رہا. تو عورت اگر دیندار ہوگی تو اولاد شیخ مرتضیٰ نکلے گی. کام ایسا کرو. اس کے بعد بس آخری بات، ان کا پیریڈ کے پوری شیعت میں انہوں نے مضبوط کیا، ان کی ماں نے اور انہوں نے. آج کے زمانے کی مثال دوں، بنت الہدا